بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملا ہے اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ کوئی تو اجر ہے جو ملنا اب بھی باقی ہے، ورنہ اللہ تمہارا یہ قصہ اب تک مکمل کر چکا ہوتا۔ کسی دانا کا مشہور قول ہے، کسی بھی مصیبت کو اگرچہ کانٹا چبھنے کی ہو، برا مت جانو، شکوہ مت کر، منہ مت کھول۔ ہر مصیبت کے آغوش میں کم از کم 4 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں: بخشش ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے اور عبرت ہوتی ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کریں۔ اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، جو اللہ کی چاہتوں پہ گلہ نہیں کرتے، ان پر ان کی اپنی چاہ کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ جو رب انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکیں۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو۔ انتظار بس آزمائش کے وقت تک ہوتا ہے، پھر کھوئے ہوئے سبھی جان سے پیارے واپس لوٹا دیے جاتے ہیں۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی بہتر لکھا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پر راضی ہو اور بس تمہیں آزما رہا ہو۔ اگر پریشانی پھر سے بڑھ گئی ہے تو ذرا آسمان کی طرف دیکھو، وہ رب جو ہر شے کا مالک ہے کہ وہ وعدے کا پکا ہے۔ کبھی غور کیا ہے، قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں ہر صورت میں امید دلائی ہے۔ کبھی آپ نے نا امیدی کی کوئی کہانی نہیں دیکھی ہوگی، یعنی ہر صورت میں اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ توکل کرنے والے کبھی نہیں ہارتے۔ جب اچانک تمہارے سامنے کوئی آیت آتی ہے نا، تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وقت آنے پر تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے انتظار کرنے کی صلاحیت کو صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ انتظار کے دوران اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کی طاقت صبر کہلاتی ہے۔ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ بھی لا حاصل نہیں رہتا۔ بس تم اپنی دعاؤں کو صبر کی چادر اڑا دو اور پھر دیکھو کہ اللہ کیسے کیسے معجزات کے در کھولتا ہے۔ پھر جلد ہی وہ مقام آتا ہے جب اللہ تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔